امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا اگلا راؤنڈ حج کے بعد اسلام آباد میں ہونے کا امکان، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق اہم ملاقاتوں اور رابطوں کے نتائج جلد سامنے آنے کی توقع۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اہم مرحلے میں داخل۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات پر گفتگو۔ ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ محسن نقوی ایرانی وزیر داخلہ اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب سے بھی ملے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کا موقف موصول ہوا، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ ایران کا مقصد پیغامات کے تبادلے میں آسانی لانا ہے۔ امریکہ پر معقول شکوک و شبہات ہونے کے باوجود سنجیدگی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ایران میں ہم معقول لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ معاہدہ کرنے تک ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کے جواب کا چند دن تک انتظار کریں گے، ہمیں درست جواب حاصل کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی حراست میں فلوٹیلا اراکین پر شدید جسمانی نفسیاتی تشدد۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں فلوٹیلا کے گرفتار کارکنوں کو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تمام اراکین کو گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور پیشانیاں زمین پر رکھے ہوئے دیکھا گیا۔ امدادی قافلے کے گرفتار کارکنوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل۔ آسٹریلیا، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈز، نیوزی لینڈ نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر لیا۔ برطانیہ، کینیڈا، اسپین، پولینڈ، جرمنی اور بیلجیم سمیت کئی ممالک کی بھی مذمت۔ پاکستان کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر سوار کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور بدسلوکی کی مذمت۔ کہا، غیر قانونی گرفتار تمام کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ زیر حراست افراد میں 7 ایدھی کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ عالمی برادری زیر حراست افراد کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ الخوارج کے سرغنہ سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرغنہ کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر کئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ماہرین کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سرغنہ کی ہلاکت سے علاقے میں امن بحال ہوگا۔ IMF مشن کا دورہ پاکستان مکمل۔ ملکی مجموعی معاشی صورتحال اور اصلاحاتی پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بجٹ حکمت عملی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ بجٹ 2027 پر مذاکرات آئندہ دنوں بھی جاری رہیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان نے 2% پرائمری سرپلس ہدف برقرار رکھا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے، مالی نظم و ضبط اور اخراجات میں بہتری پر زور۔ اسٹیٹ بینک نے سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,67,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں بطور رکن شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اراکین کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ کہا، امید ہے خالد مقبول صدیقی بطور رکن ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ صدر مملکت کی اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی بل 2026 کی منظوری۔ صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر منظوری دی۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، چین کے مفادات سے متعلق تمام امور پر پاکستان کی حمایت جاری رہے گی۔ پاکستان اور چین کی دوستی آنے والے برسوں میں مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بدلتے عالمی حالات میں بھی پاک چین دوستی مسلسل مضبوط اور مؤثر ہوتی گئی۔ شاہراہ قراقرم سے خلائی تعاون تک پاک چین دوستی مشترکہ خوشحالی کی روشن مثال ہے۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر۔ لاہور، قصور، ناروال کا پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں
درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا. سندھ میں دادو کا پارا 42 ڈگری تک چلا گیا. لاڑکانہ شکارپور سکھر میں بھی درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ. کراچی میں درجہ حرارت 32 اور شدت 39 ڈگری محسوس کی جانے لگی. اسلام آباد راولپنڈی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری. جڑواں شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی. پشاور کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بھی بارش متوقع. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. گجرات گجرانوالہ سمیت پنجاب میں بھی بارش کا امکان. بلوچستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی بارش کی پیشگوئی. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا. جسٹس شاہد کریم کے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی تدارک کیس میں ریمارکس. کہا مانسون کے دوران اس سال زیادہ بارشوں کی توقع ہے. تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. عدالت کی متعلقہ اداروں کو رپورٹس پیش کرنے کی ہدایت. اسلام آباد لاہور کراچی سمیت ملک بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں میں 25 مئی سے 31 جولائی تک گرمی کی چھٹیاں ہوں گی. نوٹیفیکیشن جاری. ہفتے اتوار کی چھٹی کے ساتھ وفاقی تعلیمی ادارے 3 اگست کو دوبارہ کھلیں گے. اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے وفاقی حکومت نے سندھ کے ادارے C8 سے تعاون طلب کر لیا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا آٹزم سروسز میں سندھ کے کامیاب اور جامع ماڈل کو قومی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. لاہور کے علاقے مزنگ میں ٹریفک وارڈن کو کچلنے والے نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج. اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت، غفلت، لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے کی دفعات شامل. پولیس ترجمان کے مطابق سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کار ٹریس ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. کراچی سی ویو پر ڈبل کیبن کی ٹکر سے جاں بحق نوجوان گھر کا واحد کفیل تھا. نوجوان سلمان 3 کمسن بچوں کا باپ تھا. غمزدہ لواحقین انصاف کے منتظر. حادثے کا مرکزی کردار اب تک پولیس کی گرفت میں نہ آیا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے دشمن کو تاریخی شکست دی. پاکستانی قوم بھارتی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوگی. پاکستانی قوم ملکی دفاع کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. منشیات فروش ملزمہ کے موبائل سے ڈرگ ڈیلرز کے شواہد مل گئے. کراچی پولیس چیف کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کو بریفنگ. کہا ملزمہ کے موبائل سے غیر ملکیوں سمیت 860 افراد کے نمبر ملے. لاہور کے بڑے نام بھی ڈرگ سمگلنگ میں شامل ہیں. 2 بھائی اور خواتین بھی منشیات فروشی میں شامل ہیں. رقم آن لائن بھائیوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی تھی. ملزمہ لاہور سے آپریٹ کرتی رہی مگر گرفتار کراچی سے ہوئی. ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کیس آگے بڑھا رہے ہیں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا سوشل میڈیا پر ایک کلپ چلا جس میں منشیات فروش ملزمہ میرا نام لے رہی تھی. سن کر حیران ہوا کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے، وہاں کوئی ایسا کیوں کرے گا. ملزمہ کے وکیل نے وضاحت کی کہ کسی اور پرویز اشرف کا نام لیا. پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت سخت ایکشن لے گی. لاہور میں جعلی موبائل سم سے بینک فراڈ کرنے والے 3 ملزمان گرفتار. ایک بینکر بھی شامل. مقدمہ درج. NCCI حکام کے مطابق ملزم جعلی سم سے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے رقم چوری کرتے تھے. موبائل فون اور 11 سمیں بھی برآمد کر لی گئیں. اسلام آباد پولیس کے سابق SP عارف حسین کو قتل کیس میں سزائے موت سنا دی گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنایا. شریک مجرمان کو عمر قید اور 20 لاکھ جرمانے کی سزا. عید الاضحیٰ پر 26، 27 اور 28 مئی کو 3 سرکاری تعطیلات. نوٹیفیکیشن جاری. جمعے کو ورک فرام ہوم کرنے والے ملازمین 6 چھٹیاں کریں گے. پیر 25 مئی کو چھٹی کریں تو 10 دن گھر رہ سکیں گے. نجی دفاتر میں کام کرنے والوں کو عید کے تیسرے دن دفتر آنا ہوگا. اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں میں 25 مئی سے 31 جولائی تک گرمی کی چھٹیاں ہوں گی. نوٹیفیکیشن جاری.
ہفتے اتوار کی چھٹی کے ساتھ وفاقی تعلیمی ادارے 3 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM کے وفد کی ملاقات، متحدہ نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ کراچی میں عوامی منصوبوں پر بھی گفتگو، شہباز شریف نے کہا MQM نے حکومت کا عوامی فلاح کے ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ پشاور، ایبٹ آباد، سوات سمیت خیبر پختونخوا بھر کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک بلا تعطل گیس ملے گی۔ وفاقی حکومت کا گیس کی فراہمی بحال کرنے کا فیصلہ، گورنر خیبر پختونخوا کی قیادت میں صوبائی رہنماؤں کی وفاقی وزراء سے ملاقات، فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے کی بہتری کے لیے سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم بولے صنعتوں کی ترقی کے لیے گیس کی فراہمی مسلسل جاری رہنی چاہیے، NFC میں صوبے کا حصہ ملنا چاہیے۔ پانی PTI کی اسلام آباد کے متنازع 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ٹاورز میں 1 نہیں 16 کروڑ روپے مالیت کی 2 جائیدادوں کا انکشاف۔ 2022 کی دستاویز کے مطابق فلیٹ 3 کروڑ سے زائد اور دکان کی مالیت 12 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ حلیمہ خان نے کہا تھا کہ بانی کا فلیٹ تھا لیکن ان کے خیال میں وہ فروخت کر دیا تھا۔ ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں، پاکستان ریلویز نے 8 ٹرینیں عارضی طور پر بند کر دیں۔ ذرائع کے مطابق مہنگا ایندھن اور مسافروں کی کم تعداد فیصلے کی وجہ بنا۔ بولان میل، خوشحال خان خٹک، مہران اور چمن ایکسپریس شامل، ماروی، سمن سرکار، موہنجو داڑو اور راوی ایکسپریس کو بھی بند کر دیا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں LPG کے سرکاری نرخ پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر، سرکاری ریٹ 330 لیکن مارکیٹ میں LPG 450 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ دکانداروں نے قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا امریکہ ایران تنازع کے خطے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، معیشت اور توانائی دباؤ پہ ہے، عالمی برادری کے مفاد میں ہے کہ تنازع جلد حل ہونا چاہیے، جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات، تنظیمی اور سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کا ایران مذاکرات کے لیے ایک اور موقع دینے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ، وزیر خارجہ نے کہا امید ہے ایران ثالثی کی کوششوں کا فوری جواب دے گا۔ فیصل بن فرحان کی پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈاکوؤں کی مبینہ فائرنگ سے شہری قتل، پولیس کے مطابق واقعہ بظاہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا معلوم ہوتا ہے، موٹر سائیکل سوار 2 ملزموں نے فائرنگ کی۔ پشاور میں پولیس موبائل پر ملزمان کی فائرنگ، پولیس کے مطابق ملزموں کی فائرنگ سے زیر حراست 3 ملزمان ہلاک ہو گئے، ملزمان کو نشاندہی کے لیے ناردرن بائی پاس لے جایا جا رہا تھا۔ پاکستان نیوی کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز، تمغہ خدمت سے نوازا گیا، نیول چیف نے توصیفی اسناد بھی دیں۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے مزید 500 پنک الیکٹرک سکوٹرز خریدنے کا فیصلہ، 22 مئی کو حیدرآباد میں خواتین میں سکوٹیز تقسیم ہوں گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ 50 ڈبل ڈیکر بسیں بھی خریدی جائیں گی، الیکٹرک ٹیکسی اور 500 بسیں بھی خریدنے کا فیصلہ۔ سینٹرل کورا میں خارجیوں کے 2 گروپوں میں بھتے پر لڑائی، 18 خارجی ہلاک، گزشتہ شب فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 3 خارجی لاپتہ ہوئے۔ ماہرین نے کہا خارجی صرف ذاتی مفادات کے لیے فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ پاک چین تعلقات کے 75 سال، سینٹ اور قومی اسمبلی سے متفقہ قراردادیں منظور، پاک چین دوستی خطے کے استحکام اور ترقی کے لیے اہم قرار، سی پیک کی ترقی کے لیے پاکستان اور چین کی کوششوں کو خراج تحسین۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے قومی اسمبلی میں چینی وفد کا خیر مقدم کیا، چینی وفد سے ملنے چینی وفد کی گیلری گئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے پری واٹر پمپنگ اسٹیشن کا دورہ، پمپنگ اسٹیشن پر نئے پمپس کی تنصیب کے کام کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے کہا گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے عوام کو پانی فراہم کرنے کا وعدہ پیپلز پارٹی نے پورا کیا، پمپنگ کی بہتری کے لیے اضافی مشینری بھی نصب کی ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے لیے شہر سے باہر جدید ٹرمینل قائم ہوگا، سندھ حکومت کا فیصلہ، کراچی پورٹ کو ناردرن بائی پاس سے ملانے کے لیے خصوصی ٹریک بھی بنایا جائے گا، ٹرمینل ناردرن بائی پاس پر تعمیر کیا جائے گا۔